بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। हम लोग मनारुल सबील फी शरह दलील इस किताब में बाब शुरूत सलाह पढ़ रहे हैं और अब तक 5 शुरूत पढ़ चुके हैं। अब ये छठी शर्त अस्सादिस सत्रुल औरा, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ये जो हल्का है ये हल्का नंबर 57 है। जी शेख शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وازرره ولو بشوكة، صححهما الترمذي وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستحقاق. فعورة الذكر البالغ 10 والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، رواهما الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، لقصوره عن ابن 10 ولأنه لا يمكن بلوغه. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم، ولحديث المرأة عورة، رواه الترمذي. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. پڑھنا ہے اور جی پڑھیں. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله، وفي حرير لعدم ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة، وفي كالحكة وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا، قال في الكافي ويتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه جی ومموه بذهب ومموه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. ولبس ما كله أو غالبه حرير. حرم لباس الحرير
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل یہ لإناثهم صححه الترمذي ولبس ما كله أو غالبه حرير لذلك ولحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب أما العلم كده ايوه وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داود أو كان الحرير وغيره في الظهور سيا قال في الكافي وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريم لعموم خبر التحريم. چلیے یہاں تک کافی ہے. یہ چھٹی شرط مکمل ہو گئی. اس کے بعد السابع شرط السابع شروع ہونے جا رہی ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ باب شروط الصلاح میں منار السبیل میں باب شروط الصلاح میں الشرط السادس پڑھنے جا رہے ہیں. الشرط السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. جو دیگر شرائط ہیں دخول الوقت اور اسی طرح طہارت وغیرہ کے ساتھ ساتھ ستر العورہ بھی شرط ہے. یعنی آدمی نماز پڑھے عبادت کرے تو پوری طرح زیب و زینت اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے عبادت کے سلسلے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرے گا بغیر اوڑھنی کے بغیر دوپٹے کے. اسی طرح حضرت سلمہ بن الاکوع کی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں شکار میں ہوتا ہوں تو بس میں صرف ایک قمیص میں ہی میں یعنی اوپر کا جو کپڑا ہے بس میں اسی میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھو وضرور ہو ولو بشوکہ. پوری طرح آپ کے سطر پوشی ہو جانی چاہیے اس لیے آپ اس کو ایک کانٹا وغیرہ لگا کر بٹن کی طرح بنا لو تاکہ سطر نہ کھلنے پائے. اس کے بعد یہاں پر ان احادیث کی بنیاد پر اس شرط کو ایک شرط مانا گیا نماز کی. ان احادیث میں جو بات کہی گئی اب سب سے پہلے تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو زینت میں سب سے پہلے ہے کہ آدمی لباس پہنے. اور جیسے کہ اس کی وضاحت مزید حدیثوں میں بھی آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالغ عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ دوپٹہ نہ پہنے. اور اسی طرح مرد حضرات کے لیے بھی یہ بات ذکر کی گئی جو سلمہ بن الاکوع کی حدیث ہے. اب یہاں پر ابن عبد البر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو آدمی سطر پوشی کی قدرت رکھتا ہے اس کے پاس کپڑا ہے اس کے باوجود وہ برہنہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس پر اجماع نقل کیا ابن عبد البر نے. اب اس اعتبار سے جب یہ مان لی گئی یہ بات کہ ستر العورہ شرط ہے تو یہ ستر العورہ کہاں سے کہاں تک اور کس کی شرمگاہ کہاں تک یعنی خاص کر مرد اور عورت کے اعتبار سے یہ فرق کیا جا رہا ہے. اب یہاں سب سے پہلے بات شروع کر رہے ہیں مرد بالغ انسان کی یا مردوں میں جو 10 سال کی عمر کو جو لڑکا پہنچ چکا ہے وہ یا پھر جو آزاد عورت ہے یا پھر لونڈی ہے. یہ تو ان کا جو عورت مغلظہ ہے یا ان کی جو شرمگاہ کا اعتبار ہے وہ ما بین السرۃ الی الرکبہ. یہ ما بین السرۃ والرکبہ گھٹنے سے لے کے ناف تک یہ کون
ایک تو سب سے پہلے وہ جو 10 سال کی عمر کو پہنچا ہوا انسان ہے، اور اسی طرح لڑکی ہے، آزاد لڑکی ہے یا لونڈی ہے، تو ان کا برابر یہ سرہ سے رکبہ تک یہ 10 سال کی ہوں، یہ جو لڑکی بھی ہو یا لڑکا بھی ہو، اور اسی طرح اما بھی ہے، لونڈی بھی ہے، تو یہ مابین السرۃ الی الرکبہ۔ اب اس کے لیے حدیث کیا پیش کر رہے ہیں، دیکھیے، لا تبرز فخذک ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت۔ حضرت علی کی یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس بنیاد پر اس میں جو بات کہی گئی کہ فخذ کو تم ظاہر نہ کرو، اور نہ تم کسی جاندار یا بے جان انسان کے ران کو دیکھو۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مرفوع حدیث ذکر کرتے ہیں، اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اسفل السرہ یعنی ناف کے نیچے سے اور گھٹنوں کے اوپر تک کا یہ جو حصہ ہے یہ شرمگاہ ہے، جبکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ستر کرنے جگہ ہے نا۔ جی، اسی طرح حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی یہ بیان کرتے ہیں ما بین السرۃ والرکبۃ عورہ، یہ جو سرہ اور رکبہ کے جو درمیان ہے یہ سب عورہ میں ہے۔ اور اس کے لیے دلیل الحرۃ الممیزہ مفہوم حدیث لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار۔ اب جو آزاد یعنی کہ جو لڑکی ہے وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، نابالغ لڑکی ہے، نابالغ بچی ہے، 10 سال کی ہے یا 9 سال کی، نابالغ بولیں گے تو وہ 9 سال تک بھی مان لیں، جتنا بھی، نابالغ تو واضح ہے، نابالغ ہے تو اس کے لیے کیا دلیل ہے، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار۔ عورت جو بالغ ہو جاتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہے اس کے لیے اوڑھنی شرط نہیں ہے، جو بچی ہے وہ اس کے لیے یہ جو عورہ جسے کہا جاتا ہے جو چھپانے کی چیز ہے وہ ابھی سر وغیرہ اس پر چھپانا لازم نہیں ہے، جو بچی ابھی نابالغ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اسی حدیث سے مفہوم مخالف انہوں نے لیا ہے، حدیث سے دلیل۔ وعورت ابن 7 الى 10 الفرجان۔ اب یہ تو بات ہوئی تھی 10 سال تک، اگر 10 سال سے نیچے 7 سے لے کے 10 تک کی جو بات ہے، ان لوگوں کی عورہ یا ان لوگوں کی شرمگاہ کہاں تک ہے، الفرجان، قبل اور دبر۔ تو اس طرح اگر کوئی 7 سالہ بچہ چڈی بھی پہنا ہے اور گھر میں گھوم رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صدر پوشی نہیں کیا ہے، اس کا پیٹ دکھ رہا ہے، اس کے کندھے دکھ رہے ہیں، اس کے گھٹنے دکھ رہے ہیں، اس کے ران دکھ رہی ہے، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 7 سالہ بچہ جو ہے یہ اپنے شرمگاہ کو نہیں چھپایا، وہ چڈی بھی پہن لیا تو گویا کہ وہ ہو گیا، اس کی یعنی کہ ستر پوشی ہو گئی۔ اور لقصورہ عن ابن العشر، کیونکہ وہ پوری طرح ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا کہ 10 سال کا جو بچہ ہے اس کے لیے بس فرجان ہی، قبل اور دبر ہی اس کے لیے عورہ ہے۔ والحرہ البالغہ کلها عورت فی الصلاة الا وجہها، جو بالغ عورت ہے اس کے لیے نماز میں پورا بدن ڈھانکنا ضروری ہے سوائے چہرے کے، تو چہرہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھ کے وہ نماز پڑھے گی، بال ڈھانکے گی، بدن ڈھانکے گی، پیر ڈھانکے گی، پنڈلیاں ڈھانکے گی، تو یہ ساری چیزیں اس کو کور کرنا ہوگا، ڈھانپنا ہوگا۔ المرأة عورہ، حدیث واضح ہے کہ عورت گویا کہ پوری کی پوری عورہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس کو صحیح بتلایا ہے امام البانی نے بھی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث کہ عورت اگر ایک ہی لباس میں پہنتی ہے اور اس کی ازار بھی نہیں ہے لیکن پورے کا پورا کور ہو رہی ہے، یعنی پوری کا پورا ڈھاکی جا رہی ہے ایک ہی کپڑے سے، تو کیا اس طرح نماز جائز ہے؟ تو
جو اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، پیروں کے اوپری حصے کو بھی اگر وہ نائٹی کہہ لیں یا ایک ہی کپڑا کہہ لیں ڈھانک لیتی ہے تو پھر اس صورت میں نماز اس میں جائز ہے۔ تو ہاتھ شیخ، ہتھیلیاں، ہتھیلیاں اب اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے ہاتھوں کو نہیں شمار کیا، بعض لوگوں نے شمار کیا۔ بہرکیف جتنا ہو سکے چہرے کے علاوہ پورا ڈھانکنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ وغیرہ نے چہرہ کے ساتھ ساتھ یدین کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ علماء کے اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ پورا عورت کو ڈھانکنا چاہیے، چاہے ہاتھ ہو، پیروں کا اوپری حصہ ہو، یہ پورے کا پورا ڈھانکنا چاہیے۔ یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ احناف میں، شوافع میں بعض لوگوں نے صرف چہرے کو ہی مستثنا مانا کہ چہرہ چھوڑ کر باقی سب چیزیں اس کو ڈھانکے رہنا چاہیے، جیسے امام احمد نے کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ چہرہ اور ہاتھ یہ کھلے رہ سکتے ہیں، اور بعض ائمہ نے یہ کہا کہ چہرہ، ہاتھ اور پیروں کا اوپری حصہ یہ کھلا رہ سکتا ہے نماز میں۔ بہرکیف چہرے کے علاوہ ساری چیزیں ڈھکی رہیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور حدیث میں تو اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها بلکہ نا اوپری حصہ بھی ڈھکے ہوا ہو بلکہ۔ یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اسی لیے اس سے لوگوں نے دلیل نہیں لی ہے۔ یہ دیکھیے شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، اسی بنیاد پر اس میں اختلاف ہوا ہے کہ چہرے کے علاوہ ظہور قدمین بھی چھپانا چاہیے یا نہیں بول کر۔ اس حدیث میں چونکہ ضعف ہے اس وجہ سے، ورنہ جو حدیث صحیح ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے المرأۃ عورہ، وہ حدیث صحیح ہے، ترمذی کی جو حدیث ہے اس اعتبار سے تو عورت کو پورے کا پورا ڈھانکنے کی کوشش کرنا چاہیے سوائے چہرے کے۔ اور اگر کہیں ایک عمومی جگہ میں نماز پڑھتی ہے، جیسے پارک وغیرہ میں مرد وغیرہ سامنے سے گھوم رہے ہیں، تو علماء نے یہ بھی بتلایا کہ اس کو اس صورت میں چہرہ بھی ڈھانک کر پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بات بتلائی ہے۔ اگر عمومی جگہ میں پڑھتے ہیں، گھر اور میں پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھ کر پڑے گی۔ لیکن جہاں پارک وغیرہ میں، ایسی جگہوں میں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے، اسٹیشن میں، تو ایسی صورت میں وہ چہرہ بھی ڈھانک کر پڑے گی۔ تو یہ عورت کے لیے پورے کا پورا ڈھانکنا، یہ حرہ بالغہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں پیچھے ہی نماز پڑھتی تھیں، جی تو چہرہ کھلا رہتا تھا یا ڈھانپے رہتی تھی؟ صحابیات چہرہ کھلا رہتا تھا۔ اچھا، اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں۔ جب حضرت عمر بن سلمہ نے نماز پڑھائی اور ان کی بے ستری ہو رہی تھی، تو عورتوں نے دیکھا اس کو، بعد میں جو ہے ان لوگوں نے ان کے لیے کپڑے کا بھی انتظام کیا، یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر تک ایسے ہی قبلہ رخ ہو کر ہی بیٹھتے تھے تاکہ عورتیں نکل جائیں۔ جب عورتیں نکل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر بیٹھتے تھے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں چہرہ کھلا رکھ کر ہی پڑھتی تھیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اور چلیے اس کے بعد، اچھا یہاں پر ایک بات اور، جو بات ذکر کی گئی مرد آدمی کے عورہ کے سلسلے میں، کہ یہاں پر جو حضرت علی کی حدیث ہے لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، تو کیا یہ جو ران ہے وہ ستر میں شامل ہے؟ نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ ران ستر میں شامل نہیں ہے، گرچہ کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کو ڈھانکنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ جس طرح عورہ مغلظہ ہے، قبل اور دبر ہیں، اس طرح وہ نہیں ہے۔
اس کا معاملہ اخف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے یہاں تھے، حضرت ابو بکر کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو ہے ران تک ہٹا ہوا تھا، اور اسی حالت میں پھر حضرت عمر آئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کپڑا رہنے دیا، ران کھلی تھی۔ پھر جب حضرت عثمان نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے برابر کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ران عورہ میں نہیں ہے مرد کے لیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کی گنجائش ہے اور وہ ڈھاک کے ایسے کوئی بھی کام میں مصروف رہ سکتا ہے تو ایسا ہی کوشش کرے کہ وہ ڈھاک کر ہی رہے، ورنہ یہ ایک تو یہ واجب یا غیر واجب کی یہ جو بحث ہے یہ اس لیے کہ نماز کی حالت میں کہاں تک ہو، یہ پہلی بات، اور خاص طور پہ فخذ اس کو تو ڈھانکنا چاہیے، جیسا کہ ابھی یہاں پر انہوں نے ذکر کیا فقہی اعتبار سے کہ یہ مرد کے لیے اس کو ڈھانکنا چاہیے ما بین السرۃ والرکبہ۔ اور اسی طرح مزید ایک چیز اور بھی آ رہی ہے مرد آدمی کے لیے، وشرط فی فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقیہ بشیء من اللباس، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، اگر آدمی جو ہے صرف ایک لنگی پر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، بنیان بھی نہیں ہے، کاندھے پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو یہ اس طرح درست نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد آدمی کو عاتق اور کم سے کم ایک عاتق ایک کندھا تو کم سے کم بند رہنا چاہیے، یہ بات کہی گئی۔ کیونکہ جو اب اجتباع وغیرہ کرتے ہیں، جب عمرہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک کندھا کھلا ہی رکھ کے طواف واف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز بھی ایسی حالت میں پڑھتے ہیں، ایک کندھا تو کھلا رہ سکتا ہے۔ ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح، یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے اگر ایک آدمی ثوب مغصوب میں نماز پڑھتا ہے، چھینے ہوئے کپڑے میں یا ریشم میں، جانتے ہوئے یاد رکھتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ فقہ حنبلی کے کیا کہتے ہیں مفردات میں سے ہے کہ ایسا انسان اگر نماز پڑھ لے چھینے ہوئے کپڑے میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کی جو دلیل ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا کام کوئی کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو وہ مردود ہے۔ فإن كان ناسیا او جاہلا صح، اگر بھول گیا یا جاہل تھا تو اس کی صحیح ہوگی، یہ بات انہوں نے ذکر کی۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جمہور کا جو مسلک ہے، مغصوب ثوب مغصوب ہو یا دار مغصوب ہو، آپ کسی چھینی ہوئی جگہ پر قبضہ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چھینا ہوا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ساری چیزوں کے تعلق سے جمہور کا یہی حکم ہے، چاہے کپڑا ہو چاہے جگہ ہو، اس کی نماز درست ہو جائے گی، نماز اس کی درست ہوگی اور اس کو گناہ ہوگا کپڑا چھیننے کا یا جگہ پر قبضہ کرنے کا، جگہ چھیننے کا، ورنہ اس کی نماز دیگر جب شرائط کو پورا کیا ہے تو وہ نماز اس کی درست ہوگی۔ یہی راجح مسلک ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے، گرچہ کہ انہوں نے فقہ حنبلی میں یہ بات کہی کہ اس طرح نماز ثوب مغصوب میں درست نہیں ہوتی ہے، وہ بات مرجوح ہے۔ وَيُصَلِّي عُرْيَانًا مَعَ وُجُودِ ثَوْبِ غَصْبٍ وَلَا يُعِيدُ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ، اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس ثوب مغصوب ہے، چھینا ہوا کپڑا ہے، تو کیا وہ انسان برہنہ ہی نماز پڑھے گا؟ ان کا کہنا ہے کہ برہنہ ہی پڑھے گا، کیونکہ اس کو ثوب مغصوب پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اس صورت میں نماز کو یہ دہرائے گا بھی نہیں، اور یہ بغیر کپڑے کے اس لیے پڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا استعمال حرام ہے۔
کیا مشائخ کیا اس طرح کہنا درست ہوگا کہ ایک انسان کے پاس کپڑا ہو، چھینا ہوا کپڑا ہو، اب وہ کپڑا رکھتے ہوئے بغیر کپڑے کے وہ نماز پڑھے، یہ کیا اس طرح کی رائے درست ہے؟ جی مشائخ سوال واضح تھا؟ مغصوب کپڑے میں تو نماز نہیں ہوتی نا شیخ. نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا شاید. جی تو اب اس طرح اگر ایک کپڑا ہو ثوب مغصوب تو کیا وہ کپڑا بازو میں رکھ کے برہنہ ہی نماز پڑھے گا یا وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھ لے گا؟ اگر مجبوری ہے تو کپڑا پہن کے ہی نماز پڑھے گا. جی جی تو اس طرح کپڑا وہ پہن کے نماز پڑھے گا، وہ ثوب مغصوب جو ہے پہن کے نماز پڑھے گا، لیکن اس کا گناہ تو اس کو ہوئے گا. ثوب جو ہے چونکہ غصب کیا ہے اس لیے اس کا گناہ اسے ہوگا، غصب کرنے کا گناہ اسے ہوگا، ورنہ نماز تو اس کی قبول ہو جائے گی. تو لیکن اس کو عریانہ نہیں پڑھنا چاہیے، برہنہ نہیں پڑھنا چاہیے، کپڑا پہن کر ہی پڑھنا چاہیے، یہی جمہور کا موقف ہے. اب انہوں نے چونکہ یہ جو بات کہی اس سے پہلے بھی کہ من صلی فی مغصوب لم تصح، اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ کپڑا اگر ہو بھی تو بازو رکھ کے پڑھنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے، وفی حریر لعدم، کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، صرف ریشمی کپڑا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر نماز پڑھتا ہے ریشمی کپڑے میں تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. وفی حریر لعدم، اچھا ویصلی فی حریر لعدم، اگر صرف ریشمی کپڑا ہے تو وہ ریشمی کپڑے میں نماز پڑھے گا کیونکہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے. ولا یعید، اور ایسا انسان نماز کو نہیں دہرائے گا. یہاں پر دو تین چیزوں میں وہ فرق کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ثوب نجس میں پڑھتا ہے تو پھر اس کو دہرانا چاہیے، یہ اگر ثوب حریر میں پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں دہرانا چاہیے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب انسان نماز پڑھ لیا تو پھر اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریشمی لباس میں نماز پڑھ لیا تو پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. یہ کھجلی وغیرہ جس انسان کو ہوتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور بھی ایک صحابی تھے، ان کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ پہن لیں، کیونکہ ان کو جیسے کیا کہتے ہیں ہم اسکن الرجک کہتے ہیں، ان کو جلد میں کسی طرح کی ایک شکایت تھی کہ اب ان کے لیے اگر یہ پہن لیتے تو تھوڑا قرار آ جاتا تھا. تو اس اعتبار سے چونکہ بعض خاص حالتوں میں پہننے کی اجازت ہے، اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس صرف ریشمی لباس ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو وہ انسان پہن سکتا ہے. یہ بات اس میں ذکر کی گئی ہے. تو اگر پہن لے ایسی حالت میں تو کوئی بات نہیں ہے، جب نہ ہو ایسی صورت میں، ہو تو پھر ہوتے ہوئے نہیں پہننا چاہیے. وفی نجس، کپڑا ہی نہیں ہے، مان لیں کہیں سفر میں تھا، استنجا کرتے ہوئے نجاست کپڑے میں لگ گئی، دھلنے کے لیے پانی نہیں، یا اور بھی کوئی مسائل جو ہو گئے، ہے تو ثوب نجس ہی ہے، تو اب کیا وہ کپڑے کھول کے وہ نماز پڑھے گا یا اسی ثوب نجس میں پڑھ لے گا؟ کیا ہے مشائخ؟ جی مشائخ بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی میں پڑے گا. جی وفی نجس یعنی یصلی فی نجس، وہ یصلی کے اوپر ہی وہ سب عطف ہے، وہ یصلی عریانا وفی حریر وفی نجس، تو نجس کپڑے میں ہی نماز پڑھ لے گا اگر اس کے پاس پھر کہیں کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تب. ویعید، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا انسان پھر سے نماز دہرائے گا. فی المنصوص، یہ امام احمد کی طرف سے یہ عبارت اس طرح کی بات نقل کی گئی، لأنه ترک شرطا، کیونکہ یہ شرط کو اس نے چھوڑا ہے.
قال فی الکافی ویتخرج الا یعید، یہ بات بھی سامنے آ سکتی ہے کہ وہ نہ دہرائے، کیونکہ کما لو عجز عن خلعه، اگر اب اس کا سفر لمبا ہے، اب اس کو جو ہے دھونے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو اب یہ تو دہرائے گا نہیں، اب وہ کہاں کیسے اس کو دہرانے کا امکان ہوگا۔ او صلی فی موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، یا اسی طرح جس طرح کپڑے کی پاکی شرط ہے، بدن کی پاکی شرط ہے، جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونا شرط ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسی مجبوری ہو گئی کہ وہاں اس کو پاک جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، اسی جگہ مثلا مان لیں کہ قید کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی جگہ نجس جگہ میں ہی نماز پڑھ لے گا، اور پھر اس کو دہرانے کی بات جو ہے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی اختیار جب نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس صورت میں اس نے ایسا کام کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے کوشش کی، اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ اس کو معاف کرے۔ تو یہ دہرانے کی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، ورنہ وہ کتنی نمازیں دوبارہ دہرائے گا۔ جی ایک جملہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الذُّكُورِ لِلْإِنَاثِ لُبْسُ مَنْسُوجٍ وَمُبَوَّهٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، امت میں مرد جو حضرات ہیں امت محمدیہ میں، ان کے لیے سونے کی زروں سے بنایا ہوا کپڑا، یا پھر صرف سونے کا کپڑا بنائے ہیں اس کے بعد سونے کے پانی میں اس کو ڈبوئے ہیں، مموہ بذہب یعنی سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہو یا چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے مرد حضرات کے لیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی واحل لاناثهم، کہ ریشم اور سونے کا لباس مرد حضرات امت محمدیہ کے ان کے لیے حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے یہ حلال ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج اس بات کو روک لیتے ہیں، اور اس کی دلیل دیکھیے، وَلُبْسُ مَا كُلُّهُ أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ، پورے کا پورا ہی یا اکثر حصہ حریر ہو، ایسے حریر کو پہننا ہی منع ہے، ورنہ بعض احادیث میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک پٹی کے طور پر کچھ 2 انگلی 3 انگلی لگا لیتے ہیں، تو پھر پورا کپڑا جو تقریباً 4 میٹر پر ہے اس کے اندر جو ہے پاؤ میٹر بھی نہیں لگا، 3 انگل کی پٹی جو ہے اگر لگا لیتا ہے کوئی، تو ایسی صورت میں وہ ریشمی کپڑا نہیں کہلائے گا۔ وَلُبْسُ مَا كُلُّهُ أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ، یا تو اکثر حصہ یا پورے کا پورا حریر ہو، ایسا ہی پہننا منع ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، دنیا میں مت پہنو، اگر کوئی پہن لے گا تو آخرت میں اس کو نہیں نصیب ہوگا یہ پہننا۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ وَيُبَاحُ مَا سُدِيَ بِالْحَرِيرِ، یہ اس کو ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج یہ بات مکمل یہیں پر رک جاتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔